اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ مہینے کا لاکھ روپے کمانے والا بھی روتا ہے. وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری اشیاء کا ہماری زندگی میں ضروری بن جانا. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو موضوع ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ میجورٹی لوگ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور شاید اب ہمیں یہ کوئی نہ تو عجیب لگتا ہے نہ غیر ضروری لگتا ہے. لیکن بہرحال میرے نزدیک یہ ایک امپورٹنٹ موضوع تھا، میں نے اس کو چنا، پیش کیے دیتا ہوں. میں تو اس کو نام دیتا ہوں ایٹنگ پوائزن. آپ کی نظر میں جو جنرل اس کا نام ہے وہ ہے فروزن فوڈ. ہم جس سرمایہ نظام کے غلام ہیں آج، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پرچون کی دکان سے آتا ہوا سودا سلف، جو پرچون کی وہ دکان جو ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھی، چھوٹی دکانیں جو ہوتی تھیں جہاں سے ہر چیز تازہ فریش اور آپ کو ملتی تھی، اس دکان کی بات کر رہا ہوں کہ پرچون کی دکان سے آتا ہوا سودا سلف کب سپر سٹور کی بڑی بڑی ٹرالیوں میں تبدیل ہوا پتہ ہی نہیں چلا. ضروری اشیاء کی فہرست میں کب غیر ضروری سامان کا اضافہ ہوا ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا. کب ہماری الماریاں، ہمارے فریج گروسری کے نام پر بیماریوں سے بڑے سامان سے بھرتے چلے گئے. کب ہمیں سٹیٹس کے نام پر بچوں کی خواہشات کے آگے ان کے لنچ باکسز میں ہم نے انسٹنٹ فوڈ اور فرمائشی سامان اس میں بھرتے چلے گئے. کب ہم فروزن فوڈ کے نام پہ مہینوں کے سامان کی فہرست طویل سے طویل کرتے چلے گئے. ہمیں واقعی اس کا علم نہیں ہوا. یہ غیر ضروری سامان کب ہمارے کچن سے، ہمارے دسترخوان سے، ہمارے فریج سے کب یہ وہ لذت لے گئے جو کبھی ہمیں محسوس ہوتی تھی. کب اچانک مہمان کے لیے جھٹ پٹ تیار کیا گیا کھانا بنانے کا ہنر لے گئے ہمیں پتہ نہیں چلا. چند برس پہلے ہی کی تو بات ہے. ادھر مہمان آیا، ہم نے اپنی امی کو دیکھا کہ ایک طرف سالن چڑھایا، دوسرے چولہے پہ مٹر پلاؤ کی تیاری کی، ساتھ ٹماٹر کی چٹنی، لہسن چھیل رہے ہیں، ادھر دسترخوان لگایا جا رہا ہے، ادھر امی نے سوئیاں بھوننی شروع کر دیں. دعوت کیا خوب اہتمام ہوتا تھا، وہ بھی اچانک آئے مہمان کے لیے. اب جو اچانک کہیں پہنچ جائیں، یہ آج کی بات ہے، تو لاڈلی بیٹی نگٹس تل کے لے آئے گی، یا بہو بیگم آن لائن کھانا آرڈر کر دے گی. اور کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ تو ویسے ہی مشکل ہے، چونکہ اسکنجوین یا اس طرح کے مشروب جو ایک زمانہ پہلے تھے وہ تو ویسے مشکل نظر آتے ہیں. تو اس لیے ہم تو تواضع پھر کس چیز سے کریں؟ بچے نے سبزی کھانے سے انکار کیا ہے، ماما نے جھٹ نوڈلز تیار کر دیے. اب نوڈلز کا بائیکاٹ بھی مشکل نظر آتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا سبزی کے ساتھ پاکستانی اسٹائل میں پراٹھا پکا کے کھلا دیتی. دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام پوری تہذیب کو بدل ڈالتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. یہ میکڈونلڈ، یہ KFC صرف فوڈ چین کا نام ہی نہیں ہے، یہ فاسٹ فوڈ کی ایک پوری کی پوری تہذیب ہے. اس نے نئی نسل سے شوربے والا سالن اور اس طرح کی باقی چیزوں کی افادیت جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ چھین لی، جس کا تذکرہ سیرت میں ملتا ہے. یہ محض برگر تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کی پوری مارکیٹ ہے ایک، جس نے صحت کے نظام کو بگاڑ ڈالا. آج کی ماں پروسیسڈ فوڈ بہت فخر سے بتاتی ہے کہ ہمارے بچے سالن روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں. وہ آنٹی کل بتا رہی تھی کہ گھر میں جس دن سبزی بنتی ہے بہو باہر سے کھانا آرڈر کر دیتی ہے.
اب ایک ہی بچے کے بعد اگر بیگم صاحبہ 10 سال بڑی لگنے لگیں تو اس میں قصور کس بات کا ہے؟ کہ جب آپ نیچرل فوڈ کھائیں گے ہی نہیں، آپ نے ہر چیز پروسیس کھانی ہے جس کے اندر زہر ہے، آپ نے ہر چیز وہ کھانی ہے جو کہ مہینوں پرانی فروزن ہوئی ہوئی ہے، آپ نے ایون پانی بھی بوٹل پینا ہے، آپ نے دودھ بھی 2 نمبر پینا ہے کہ وہ بھی پروسیسڈ ہے۔ پہلی بات تو خالص ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، پر جن ملکوں میں، جن ترقی یافتہ ملکوں میں دودھ آپ کو آپ کہتے سنیں گے کہ وہ خالص ہے، وہ خالص نہیں ہے ایکچولی، وہ سارے کا سارا پروسیس ملک ہے۔ کسی مارکیٹ میں، میں نے تو بہت دنیا ٹریول کی، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں دودھ بھی آپ کو پروسیس دودھ ملتا، وہ خالص دودھ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ یہ چیزیں کھائیں گے اور اس طرح کی چیزیں پئیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج وہ سب بیماریاں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، یہ 2 اور تیسری آپ کو ہارٹ ڈیزیز، یہ 3 وہ میجر ڈیزیزیں ہیں جو آپ کو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہوئی ملتی ہیں۔ آپ کسی ایک بندے کو یہ پوچھیں جو نارملی 30s کراس کرتا ہے یا 30 یا 40s کراس کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ابو 70-80% لوگ آپ کو وہ ملتے ہیں جن کو بلڈ پریشر، شوگر یا ہارٹ کی پرابلمس کچھ نہ کچھ حد تک، کسی کو زیادہ یا کسی کو کم، اور ڈیفینیٹلی ہوگی۔ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایوریج لائف بڑھ رہی ہے، بٹ ایوریج لائف بڑھ ضرور رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیزیزز کو بھی دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے انسان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آپ ٹی وائٹنر یعنی جس کو ہم ایوری ڈے کہتے ہیں اسی کو لے لیجئے، جو ایک اور سوال ہے جو بڑی شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حیرت ہے کہ یہ دودھ کب ہو گیا؟ یہ تو سفید پاؤڈر ہے جسے دودھ کے متبادل کے طور پر چائے میں ڈالا جاتا ہے، چائے کو وائٹ کرنے کے لیے، صرف اس کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ تو سفید پاؤڈر ہے جو کہ ایک متبادل ہے اس نیچرل ملک کا جس کو ہم چائے میں ڈالتے ہیں۔ اس میں آرٹیفیشل مٹھاس ہے، یہ آرٹیفیشل پاؤڈر ہے جو صرف اور صرف آپ کا وزن تو بڑھاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اس کے عادی ہو گئے، یعنی یوں کہیے کہ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے جو لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، اور لوگ اس کو بڑی خوشی سے دودھ کے اندر ڈال کے پیتے ہیں۔ خوبصورت پیکنگ میں بڑے سامان جس میں آرٹیفیشل فلیورز کی بہتات ہے، رنگ برنگی پیک پروسیس اشیاء، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بوتل، پریزرویٹوز کے ساتھ، ان سب چیزوں کا مزہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یعنی بہت سے پروگرامز اس پہ ہو رہے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا کیمیکلز ہیں، یہ صحت کے لیے کس طرح نقصان ہے، اور ہم پیتے چلے جا رہے ہیں اور پلاتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو شکر کریں اہل غزہ کا، ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہم سب لوگ، تو ہمیں معلوم ہوا ہم ان چیزوں کے غلام بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ بن چکے ہیں اس سب چیزوں کے آگے، جس کا متبادل بتاتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے۔ یہ سب تو خود ایک یوں کہیے کہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں۔ اگر کچھ پینا ہی ہے تو خدا کے لیے لیموں کا شربت پیجئے، لسی پیجئے، سادہ پانی ہی پی لیجئے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم پانی بھی برینڈڈ پیتے ہیں، گویا دنیا کی لذتوں کے آگے ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم پانی بھی خود نکال کے گڑھے کا پانی یا نیچرل پانی نہیں پی سکتے، وہ بھی ہمیں نیسلے کا چاہیے یا اور برینڈڈ پانی چاہیے۔ یہ منرل واٹر، سو کالڈ منرل واٹر، جو کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں جن کو بھرا جاتا ہے اور پھر وہ پلاسٹک کی بوتلیں فٹ پاتھوں پہ اور دھوپ میں پڑی رہتی ہیں، وہ ایک ایسا زہر اس پانی کے اندر گھلتا چلا جا رہا ہے جو کہ آپ کو نقصان تو دے سکتا، فائدہ نہیں۔ کبھی خدا رہا اس کی ریسرچ کیجیے پینے سے پہلے کہ یہ آپ کیا پی رہے ہیں۔ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی پروڈکٹس پہ آپ غور کریں، 90% غیر ضروری اشیاء جنہیں ہم نے اپنے لیے لازم ملزوم ٹھہرایا ہے، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے، موٹاپا ہو رہا ہے، ویٹ بڑھ رہے ہیں بچوں کے، بچیاں جو اپنی عمر سے بہت پہلے جوان ہو رہی ہیں، نوجوان جلدی چھک جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی عالمی معاشی نظام کی جکڑ بندیاں ہیں جس میں ہم برسوں سے جکڑے چڑے جا رہے ہیں اور جکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو بالکل غور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس پورے سسٹم نے ہمارے خاندان، ہماری روایات کو بدل ڈالا ہے۔ ہمارے پروان چڑھتے ہوئے نوجوان سب کو اندازہ
کر لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ مہینے کا ₹1,00,000 کمانے والا بھی روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری اشیاء کا ہماری زندگی میں ضروری بن جانا۔ یعنی ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مجبوری ہے، ایکچولی مجبوری نہیں ہے، ہم وہ چیزیں استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کی ہماری زندگی میں ایکچولی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک عجیب رواج پڑتا ہے جس کو مجھے تو بڑا جان کے اکثر لوگوں سے ڈسکس کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے 2 چیزوں کے اوپر۔ ایک یہ کہ گھر میں اگر کسی ماں نے یا کسی بہن نے یا کسی اچھی خاتون نے کوئی گھر کا کھانا بنایا بھی ہے، اس میں جیسے میں نے آپ سے اوپر بھی پہلے بھی عرض کیا کہ سبزی بنائی ہے، تو بچے چپ کر کے باہر فاسٹ فوڈ آرڈر کر دیتے ہیں اور ماں باپ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی کیا رواج ہے کہ رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے فاسٹ فوڈ آرڈر ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی کان پہ بھی جوں نہیں رینگ رہی کہ یہ کیا رواج ہے کہ رات 1 بجے 2 بجے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں اور لوگ آرڈر کر رہے ہیں کھانا، گھروں میں کھانا آ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب چیز ہے جس کو ہم روکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ سب چیزیں پہلی بات ہے کہ رات 12 بجے 1 بجے کھانا کھانا ہی ویسے ایک بیماری ہے، اور اوپر سے فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس۔ ایک چیز اور دیکھیں کہ آپ نے اسرائیلی یا مغربی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کیا، چلیں آپ کو مبارک ہو، کچھ عرصہ بعد آپ محسوس کریں گے یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کی ہمیں بالکل ضرورت ہی نہیں تھی اور ہم نے بلا وجہ اس کو اپنے لیے ضروری بنا لیا تھا۔ سادگی یا کفایت شاعری جو ہے وہ کیا سبق دیتی ہے ہمیں؟ وہ تو یہ ہے کہ تازہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ زندگی خود بخود سہل اور ہلکی پھلکی لگنے لگے گی۔ یہ جو میں نے آخر میں آپ سے عرض کیا اس پہ غور کیجئے گا۔ ہم لوگ کبھی آپ نے شادی پہ لوگوں کو کھاتا ہوا دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی سالوں بعد گوشت دیکھنا ہوتا ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہینوں بعد گوشت دیکھنا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ کبھی آپ ان کو غور سے دیکھیے شادی پہ کھانا کھاتے ہوئے، آپ کو ایسا لگے گا صدیوں کے بھوکے ہیں۔ تو خدا را یہ فروزن فوڈ، یہ پروسیسڈ فوڈ جو آپ کو ٹن کے ڈبوں میں یا گتے کے ڈبوں میں مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینوں کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر وہ پروسیس نہ ہو اور اس کے اندر کیمیکلز نہ ہوں یا پریزرویٹیوز نہ ہوں۔ جس چیز میں بھی آپ یہ کیمیکلز یہ سب چیزیں ڈالیں گے اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے، وہ کبھی بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو عادی ہو گئے ہیں بے ہنگم کھانے کے، ان ٹائمز میں نہ کھانے کے جو کہ اللہ نے آپ کے لیے بنائے۔ یعنی آپ سونے سے آپ نے نارملی 10 بجے کی 11 بجے سوتے ہیں تو اس سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا ہے، جو کہ ایک میڈیکل سائنس بھی آپ کو بتاتی ہے۔ تو چاہے جائے کہ آپ رات 11 بجے 12 بجے ریسٹورنٹ کھلے ہوں، 1 بجے 2 بجے، اب تو خیر 3 4 بجے تک ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں اور ساری رات لوگ اس کو فاسٹ فوڈ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ جو چیز ہے یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری روایات کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے ایک کلر ہے۔ اس پہ ضرور غور کریں اور کوشش کریں اس کو اوائڈ کرنے کی، اور کوشش کریں وہ کھانے کی جو آپ کے گھر میں بنتا ہے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔